اسلام بنا دے، اسلام بنا دے، اسلام بنا دے۔ آزادی اور مملکت خداداد کا مل جانا اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی عظیم الشان اور جلیل القدر نعمت ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حقیقت یہ ہے ایمان، اسلام، شریعت محمدیہ کے بعد اللہ رب العزت نے خصوصاً پاکستانی معاشرے پر، پاکستانی مسلمانوں پر جو سب سے بڑا انعام اور فضل فرمایا ہے وہ مملکت خداداد کی شکل و صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو مملکت، جو ملک عطا فرمایا، یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان اور جلیل القدر انعام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ نسل قبروں میں جا پہنچی، وہ افراد، ہمارے وہ بزرگان دین اس دنیا سے تقریباً رخصت ہو گئے جنہوں نے آزادی کی قیمت چکائی تھی اور جو مملکت خداداد کے اندر آئے تھے مگر اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں، لٹتے پٹتے اور ایسی کمزوری کی حالت میں اور اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں اور مشقتوں کے دریا عبور کرنے کے بعد پہنچے تھے۔ آزادی کی اور اس مملکت کی قدر و قیمت اگر کوئی پوچھے تو ان لوگوں سے جا کر کے پوچھے کہ کس انداز کے اندر قربانیاں دے کر کے وہ اس مملکت میں آ کر کے پہنچے تھے۔ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ ایک مذہبی، ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ اس کا ایک ایک ٹکڑا اور اس کے اندر اس کے ابتدا، اس کے انگریڈینٹس، اس کے اجزائے ترکیبیہ میں ایک ایک لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ اسلام کے لیے وجود میں آیا تھا۔ پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم فرما رہے ہیں پاکستان ایک تجربہ گاہ بننے جا رہا ہے جس میں اسلامی اقدار کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ ایک تقریر کے اندر قرآن کریم کو اٹھا کر کے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے فرمایا تھا، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا دستور کیا ہے، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے طے ہو چکا ہے۔ ہمارا دستور یہ قرآن کریم ہے، ہمارا دستور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے الفاظ ہیں۔ ایمان، اتحاد، تنظیم، کیا یہ الفاظ کسی سیکولر اسٹیٹ کے لیے ہو سکتے ہیں؟ قرارداد مقاصد کیا کسی سیکولر اسٹیٹ کے لیے ہو سکتی ہے؟ علماء کی تحریکات، علماء کی قربانیاں دینا، کیا یہ سیکولر اسٹیٹ کے لیے ہو سکتا ہے؟ کس قدر غلط اور تاریخی اعتبار سے بالکل اگینسٹ ٹو ہسٹری بات کی جاتی ہے، حرام، ناجائز اور غلط بات کی جاتی ہے، بزرگان دین کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آج اگر ان کو قبروں سے جا کر کے اٹھایا جائے اور پوچھا جائے کہ کیا ان ماؤں نے، ان بیٹیوں نے، ان بہنوں نے جو قربانیاں دی تھیں کیا ایک سیکولر ریاست کے لیے قربانیاں دی تھیں؟ اس سے زیادہ غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ شورش کاشمیری مرحوم نے اپنی ایک کتاب کے اندر بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، کہا کہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، میں ایک کھیت کے اندر گیا اور ایک کسان بوڑھے سے جا کر کے میں نے پوچھا اگر پاکستان کے معاملے میں ریفرنڈم ہوا تو بابا جی آپ کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ اندازہ لگائیے اس بزرگ کسان نے، فارمر نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کے کہا تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ ارے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کیا میں لا الہ الا اللہ کے بارے میں ریفرنڈم کو برداشت کروں گا؟ کیا لا الہ الا اللہ کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ میں ووٹ دوں گا یا نہیں دوں گا؟ ارے میرا ووٹ تو ہر صورت میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم ایک پریس کانفرنس سے نکل کر کے جا رہے ہیں اور نکل کر کے جاتے ہوئے صحافیوں نے گھیر لیا اور پوچھا، سوال و جواب کے دوران کہا گاندھی جی یہ کہتے ہیں مقصد پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے، پاکستان کو کیوں وجود میں لایا جا رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے، وہیں پر رکے ہیں اور رکنے کے بعد 6 سال کا ایک بچہ جو دور کھڑا تھا اسے بلایا اور اشارہ کر کے کہا بیٹا ذرا یہ بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اس بچے نے کہا
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم مسکرائے اور صحافیوں سے کہا جاؤ گاندھی جی سے جا کر کے کہہ دو یہ اتنا کلیئر مفہوم ہے ہمارے مسلمانوں کے ہاں کہ میرا 6 سال کا بچہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے۔ اگر گاندھی جی کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو لگتا یہ ہے کہ شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے، لگتا یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ اتنا کلیئر ہے کہ مسلمانوں کا ایک 6 سال کا بچہ بھی پاکستان کا مفہوم بتانے کے لیے واضح اور کلیئر کٹ موقف اور نظریہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے پاکستانی دوستوں، خدا کی یہ وہ بہت بڑی عظیم الشان دولت اور نعمت ہے، میں جتنا اس پر شکر ادا کروں اور جتنا فخر کروں کم ہے۔ اس ملک کو تو قلعہ اسلام بنا دے، اسلام بنا دے، اسلام بنا دے۔